بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يتقدم التمييز على عامله إذا كان اسما تاما بالاتفاق فلا يقال عندي درهم 20 ولا زيدا رتل لأن عامله حينئذ اسم جامد ضعيف العمل مشابه للفعل مشابهة ضعيفة كما ذكرنا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تمییز کا ایک اور حکم بیان فرمایا ہے کہ تمییز کی تقدیم اپنے عامل پر نہیں ہو سکتی۔ تمییز کے عامل میں کئی صورتیں ہیں، یا تو وہ اسم تام ہو، جس کی وضاحت آپ لوگوں نے پڑھ لی کہ جی 3 حالتیں ایسی ہیں جن سے اسم تام ہوتا ہے اور وہ آگے تمییز کو نسب دیتا ہے۔ تو اگر تو اس کا عامل اسم تام ہے تو اس میں پھر سب کا اتفاق ہے کہ تمییز کی تقدیم اس عامل سے نہیں ہو سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پڑھ لے کہ جی اسم تام تو اپنے ذاتی اعتبار سے عامل تو ہے نہیں، بلکہ اس کو فعل، فاعل اور مفعول بھی سے مشابہت ہے کہ جیسے فعل یہ تام ہو جاتا ہے فاعل سے، پھر اس کے بعد وہ مفعول کو نسب دیتا ہے، اسی طرح یہ اسم تام ہو گیا تنوین سے، اضافت سے، نون سے، اور پھر تام ہونے کے بعد اس نے آگے کیا کر لیا؟ وہ تمییز کو نسب دے دی۔ تو یہ اس طرح محض اس کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ، ذاتی طور پر اس میں کوئی جو ہے وہ عمل کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہے۔ لہذا اس مشابہت کی بھی کوئی ایسی خاص جو ہے وہ وجہ نہیں ہے، جیسے اسم فاعل کی مشابہت ہے معنوی اعتبار سے، اس طرح کی بھی یہ کوئی مضبوط مشابہت بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ عامل تو ہے اسم تام، لیکن عامل ضعیف ہے۔ لہذا ضعیف عوامل کا یہی حکم آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ اس کے معمولات اپنی اپنی جگہوں پر ہوں تو پھر یہ عامل ہو سکتے ہیں، وگرنہ عامل نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا تمییز کو اگر ہم مقدم کرتے ہیں تو پھر یہ ممیز اس میں عمل کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھ سکے گا۔ تو لہٰذا اس کا عامل سے تقدیم یہ کیا ہے؟ یہ ناجائز صورت ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہو جائے گی۔ دیکھو ولا يتقدم التمييز على عامله، اور تمییز اس کا تقدم نہیں ہو سکتا علی عامله اپنے عامل سے، اذا کان اسما تاما بالاتفاق، جب وہ عامل کیا ہو؟ اسم تام ہو اتفاقی طور پر۔ فلا یقال، پس یوں نہیں کہا جائے گا عندی درہم 20 کہ 20 ممیز ہے اور تمییز کو اس سے مقدم کر لے، اور نہ ہی اس طرح کہ لا زیتن رتل، یوں بھی ہم نہیں کہہ سکتے۔ لأن عاملہ حینئذ اسم جامد، اس لیے کہ اس کا عامل اس وقت اسم جامد ہوتا ہے، ضعیف العمل، ضعیف العمل ہوتا ہے، مشابہ للفعل، فعل کے لیے مشابہ ہوتا ہے، ایسی مشابہت جو کہ ضعیف ہے، مشابہتاً ضعیفتاً، کما ذکرنا، جیسے اس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں۔ فلا یقوی ان یعمل فیما قبلہ، لہذا اس میں قوت نہیں ہے کہ یہ اپنے ما قبل میں عمل کرے۔ یہ والی بات سمجھ آ گئی؟ بولے۔ اس کے بعد اگلی صورت یہ ہے کہ تمییز کا جو عامل ہو وہ اسم تام نہ ہو بلکہ فعل یا شبہ فعل ہو۔ تمییز کا جو عامل ہے وہ اسم تام نہیں ہے بلکہ فعل یا شبہ فعل ہے۔ اس میں بھی صحیح مذہب یہی ہے کہ تمییز کو ہم ان سے بھی مقدم نہیں کر سکتے، جبکہ بعض حضرات نے اس کو جائز قرار دیا، جیسے آگے جو ہے خلافاً للمازنی والمورد کو جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو اصح مذہب یہی ہے، کیا ہے؟ اصح مذہب یہی ہے کہ تمییز کی تقدیم اپنے عامل سے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اسم تام ہو یا پھر وہ کیا ہو؟ فعل ہو یا پھر شبہ فعل ہو۔ اسم تام کی تو سمجھ آ گئی اب لوگوں کو، اگر وہ فعل یا شبہ فعل ہو تو وہ فرماتے ہیں دوسرے حضرات کہ جی عامل قوی ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ عامل قوی ہے، اپنے معمول آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے کہ جی مفعول کو مقدم کر لیتے ہیں، تو لہٰذا یہ اپنے عوامل پر تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں اپنے معمول میں یہ عمل کر لیتے ہیں، افعال اور شبہ فعل۔ تو اس وجہ سے ان کے نزدیک جو ہے یہ تقدیم ہے۔ تو اب ماتن کا نظریہ کیا ہے؟
ماتن نے فرمایا کہ جی اصح یہی ہے کہ فعل سے بھی اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آگے ذکر کی ہے شرح میں کہ جی یہ جو تمیز ہوتی ہے، تمیز عن النسبت، یہ حقیقت میں معنوی اعتبار سے فاعل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل۔ اور جب یہ فاعل کی طرح ہے تو فاعل کا حکم آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاعل کی تقدیم فعل سے ہو۔ ہمیشہ یہی ہوتا ہے نا کہ فاعل بعد میں ہی ہوتا ہے، ایسے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ فاعل پہلے آ جائے اور فعل اس کا بعد میں۔ تو جب یہ من حیث المعنی فاعل ہے تو اس کو بھی فاعل کا حکم لگ جائے گا، اور وہ فاعل کا حکم کیا ہے کہ اس کی بھی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ اب اس کے فاعل بننے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اس تمیز کے فاعل ہونے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہے؟ یا تو بعینہ ہی اسی فعل کا فاعل ہو، پہلی صورت، یا تو بعینہ ہی اسی فعل جو موجودہ ہے، جس حالت میں ہے اسی کا ہی یہ فاعل بنے۔ جیسے اس کی مثال ہے طاب زید ابن، طاب زید ابن۔ طاب زید ابن کا مطلب کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے پڑھ لیا طاب ابوہ، زید کا والد بڑا اچھا ہے۔ تو طاب زید ابن کا معنی کیا ہے؟ طاب ابوہ، ہاں، طاب ابو زید، ابو زید کا جو ابو زید جو ہے وہ بڑا اچھا ہے، وہ طابہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ طابہ کا فاعل ابوہ ہو جائے گا۔ طاب زید ابن کس کے معنی میں ہے؟ طاب ابوہ، زید اچھا ہے باپ کے اعتبار سے، یعنی اس کا والد اچھا ہے، تو اچھائی کس کی طرف منسوب ہے؟ اس کے باپ کی طرف، اب کی طرف، تو لہٰذا یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ تو بعینہ ہی اسی طابہ کا وہ فاعل ہے۔ تو پہلی صورت کہ تمییز من حیث المعنی فاعل ہو، اور وہ فاعل کس کا ہو؟ بعینہ ہی اسی فعل کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی تمییز من حیث المعنی فاعل ہو لیکن بعینہ ہی اسی فعل کا نہ ہو، بلکہ جب ہم فعل لازمی کو فعل متعدی بنائیں، جو موجودہ فعل ہے وہ فعل متعدی ہے یا فعل لازمی ہے، دونوں صورتیں، 3 صورتیں اس طرح بن جاتی ہے کہ موجودہ فعل متعدی ہے، اگر ہم اس کو لازمی بنائیں تو تمییز اس کا فاعل بن جائے، یا پھر یہ ہے کہ جو موجودہ فعل ہے وہ اس کے برعکس ہے کہ موجودہ صورت میں وہ فاعل نہیں بن رہا، لیکن جب ہم اس کو لازمی بنائیں یا لازمی سے متعدی بنائیں پھر وہ فاعل بن سکتا ہے۔ تو یہ 3 صورتیں اس کی ہیں۔ دیکھیں ترجمہ، والاصح ای اصح المذاہب، اصح یہ ہے یعنی اصح سے مراد اصح المذاہب مراد ہے، اللہ یتقدم التمییز کی تمییز کی تقدیم نہیں ہو سکتی علی الفعل، فعل پر بھی۔ فعل سے کیا مراد ہے؟ ما هو عامل فیہ، جو کہ اس میں کیا ہے؟ عامل ہے۔ اب فعل کی 2 حیثیتیں ہیں، الفعل الصریح او غیر صحیح، فعل صریح ہو یا پھر غیر صریح ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اس پر اس کی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ لکونہ من حیث المعنی فاعلا، اس کا من حیث المعنی فاعل ہونے کی وجہ سے۔ اب اس کی 3 صورتیں، للفعل نفسہ، بعینہ اسی فعل کا فاعل، بعینہ جو موجود ہے اسی فعل کا وہ فاعل ہے، جیسے طاب زید ابن، یہ کس کے معنی میں ہے؟ طاب ابوہ کے معنی میں۔ او فاعلا لہ، یا پھر یہ تمییز اس کے لیے فاعل ہو، اذا جعلتہ لازما، جب تم اس کو کیا بناؤ؟ لازم بناؤ، یعنی وہ پہلے متعدی ہے، آپ نے اس کو کیا کر دیا؟ جیسے فجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین کو بہا دیا چشموں کے اعتبار سے، ہم نے فجرنا الارض، فجرنا ہم نے بہایا، تو یہ فعل متعدی ہے، تفجیر سے ہے۔ جب ہم اس تفجیر کو انفجار میں تبدیل کر لے تو فجرنا الارض عیونا کا معنی کیا ہو جائے گا؟ انفجرت عیونہا، اس کے چشمے بہہ پڑے، اس کے چشمے بہہ پڑے۔ تو لہٰذا فجرنا الارض عیونا کو جب ہم انفجرت میں کر لے، باب انفعال پر لے آئے تو یہ فعل لازمی ہے، تو لہٰذا اس طرح یہ پھر جو عیونا تمییز ہے یہ انفجرت کا فاعل بن گیا۔ دوسری صورت سمجھ آ گئی۔ تیسری صورت، او اذا جعلتہ متعدیا، یا پھر جب تم اس کو کیا بناؤ؟ پہلے وہ لازمی ہے پھر بعد میں آپ نے اس کو متعدی بنا دیا تو جو تمییز ہے وہ اس کا فاعل بن جائے گا۔ جیسے امتلأ الاناء ماء، برتن بھر گیا پانی کے اعتبار سے، امتلأ الاناء
ہاں امتلا کا معنی کیا ہو جاتا ہے؟ بھرنا. تو امتلا الاناء کا معنی کیا ہو گیا؟ برتن بھر گیا. ماءن پانی کے اعتبار سے. اب جب ہم اس امتلا کو متعدی بنائے تو یوں بن جائے گا ملأہ الماء، اس برتن کو بھر لیا پانی نے. ملأہ الماء. اب یہ الماء جو ہے اس کا فاعل بن گیا جب ہم نے اس کو متعدی بنا لیا. تو لہٰذا یہ 3 صورتیں ہو سکتی ہیں، بعینہ ہی اسی فعل کا فاعل بنے تمیز، یا جب ہم اس کو لازمی بنائیں، یا جب ہم اس کو متعدی بنائیں تو وہ اس کا فاعل بن جاتا ہے. اور فاعل کے بارے میں حکم پڑھ لیا، والفاعل لا يتقدم على الفعل، اور فاعل یہ فعل سے متقدم نہیں ہو سکتا. فَكَذَا مَا هُوَ بِمَعْنَى الْفَاعِل، تو اسی طرح وہ چیز بھی ہے جو کہ فاعل کے معنی میں ہو. یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا یہ ایک حکم ہوا کہ یہ فاعل جیسے اپنے فعل سے مقدم نہیں، اسی طرح ہم تمییز کو بھی اس کے عامل سے مقدم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ من حیث المعنی فاعل ہوتا ہے. فاعل ان 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس کی بن جاتی ہے. اب آگے فرماتے ہیں وہاں ہونا بحثن، یہاں پر ایک بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ آخری جو مثال ہے، آخری مثال کون سی ہے؟ امتلأ الاناء ماءً. یہ مثال ہم نے ماء کو فاعل بنایا ہے جو کہ تمیز ہے، لیکن کیسے؟ ایک تأویل کے ساتھ. تأویل سے کیا مراد ہے؟ تأویل کی آپ لوگوں نے وضاحت پڑھ لی کہ جی ہم کیا کریں گے، یہ لازمی ہے، جب ہم اس لازمی کو متعدی بنائیں تو پھر جا کر یہ فاعل بنے گا. شارح فرماتے ہیں کہ جی اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھتے ہوئے بھی یہ لازمی ہے تو لازمی ہی ہو، ایسی حالت میں بھی یہ ماء اس کے لیے معنوی اعتبار سے فاعل ہے. یہ جو ماء ہے، الماء کا کلمہ، یہ اس کے لیے فاعل ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو متعدی بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کیسے ہے؟ تو وہ اس طرح سے ہے کہ جی یہاں پر متکلم نے جب یوں کہہ دیا امتلأ الاناء، امتلأ الاناء کہ جی برتن کی بھرائی ہو گئی، امتلاء کی نسبت ہو گئی ہاں کسی ایسی چیز کی طرف جس سے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہاں اس کے متعلقات، اس برتن کے متعلقات میں سے امتلأ الاناء برتن کی بھرائی ہوگی. تو ظاہر ہے برتن کی بھرائی تو کسی نہ کسی چیز سے ہونی ہے، اور وہ چیز ایسی ہوگی جس کا برتن کے ساتھ تعلق بھی بن سکے، جس کا برتن کے ساتھ تعلق، کوئی چیز ایسی ہو جو برتن میں جو ہے وہ سما سکے اور برتن میں آ سکے. اب ماتن نے، متکلم نے کیا کیا؟ متکلم نے ایسے کیا کہ اس امتلاء کی نسبت کی انہوں نے برتن کے بعد متعلقات کی طرف، لیکن اس چیز کو مبہم رکھا. اصل تو جو برتن کے متعلقات ہے، بھرائی تو اس نے کی ہے نا، بھرائی تو اس نے کی ہے، حقیقی طور پر تو فاعل وہی ہے، لیکن اس کو مبہم رکھا گیا اور یوں کہہ دیا امتلأ الاناء. پھر اس کے بعد جب ماء کا ذکر کیا تو یہ اس شے مبہم کی وضاحت ہو گئی، یہ اس شے مبہم کی وضاحت ہو گئی. تو جس طرح اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، وہ مثال پہلے سمجھ لے پھر اس کی بھی سمجھ آ جائے گی. وہ یہ ہے کہ جی ربح زید تجارتاً، ربح زید تجارتاً، اس کا کیا معنی ہے کہ زید کو نفع ہوا تجارت کے اعتبار سے. تو اصل نفع مند ہونے والی چیز کیا ہے؟ تجارت ہے کہ زید ہے؟ تجارت ہے نا. اصل تو نفع کس سے ہوا ہے؟ اصل نفع مند جو چیز ہونے والی ہے، جو ربح کا حقیقی طور پر معنوی اعتبار سے فاعل ہے، وہ تو تجارت ہے کہ تجارت ہوئی، ادلا بدلہ ہوا، تبادلہ ہوا، اور اس تبادلہ میں خرید و فروخت میں جو ہے وہ نفع ہوا. تو یہ جو عملی تجارت ہے اس کا فائدہ ہوا ہے. تو معنوی اعتبار سے فاعل کیا چیز ہے؟ تجارت ہی ہے. لیکن لفظی اعتبار سے کس کو ذکر کیا؟ ربح زید، زید کو نفع ہوا. یہ بالکل ایسے ہی ہے، برتن بھر گیا. اب ظاہر ہے کہ برتن نے تو بھرنا ہوتا ہے، لیکن اس کی بھرائی کون کر رہا ہے؟ وہ چیز جو کہ اس برتن کا کوئی متعلق ہے، اس میں ڈلنے والی اور اس میں سما جانے والی چیز ہے. تو جس بالکل ایسے ہی جیسے ربح زید تجارتاً ہے، تو یہ دونوں ایک ہی جیسی مثالیں ہیں. تو شارح فرماتے ہیں کہ یہ ایک اشکال ہے کہ جی امتلأ الاناء ماءً میں اس کو متعدی بنانے کی ضرورت
نہیں ہے۔ موجودہ حالت میں بھی یہ جو ما ہے یہ معنوی اعتبار سے اس کا فاعل ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ربح زید تجارتاً ہے، جیسے ربح کا حقیقی اور معنوی اعتبار سے فاعل کون ہے؟ وہ تجارت ہے۔ اسی طرح اس امتلأ کا حقیقی طور پر فاعل کون ہے؟ وہ جو ہے وہ الماء ہے۔ لفظی طور پر جو ہے اس کو ذکر کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے موجودہ حالت میں بھی یہ اس کا فاعل ہی ہے، اس کو متعدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں وہاں ہونا بحث، یہاں پر ایک بحث ہے، وہوا اور وہ یہ ہے ان الماء فی قولہم کہ یہ جو الماء کا کلمہ ہے ان کے اس قول امتلأ الاناء ماء میں من حیث المعنی فاعل، یہی من حیث المعنی فاعل ہے للفعل المذکوری مذکورہ فعل کے لیے، من غیر حاجت الی جعلہ متعدیا، اس کو متعدی بنانے کی ضرورت کے بغیر، اس کو بغیر کسی ضرورت کے اس کو متعدی بنانے کی طرف۔ لأن المتکلم، اس لیے کہ متکلم لما قصد اسناد الامتلاء، جب انہوں نے ارادہ کیا امتلاء کی اسناد کا الی بعض متعلقات الاناء، برتن کے بعد متعلقات کی طرف، ولو علی سبیل التجوز، اگرچہ وہ مجاز کے طور پر ہو، اگرچہ وہ کیا ہو؟ مجاز کے طور پر۔ مجاز کا مطلب کیا ہے؟ مجاز کا مطلب یہ ہے کہ جی نحو میں جو چیز ظاہری طور پر لفظی طور پر مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں وہی اصل اور وہی حقیقت سمجھے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہتے ہیں ربح زیدن، تو ربح فعل ہے اور زید اس کا فاعل ہے۔ حقیقی طور پر مسند اور مسند الیہ کون ہے؟ وہ ربح اور زید ہی ہے۔ پھر اگر ہم اس ربح کے تعلق کو زید سے کاٹ کر تجارت کی طرف لے کے جاتے ہیں تو نحوی اعتبار سے اس کا کیا کہا جائے گا کہ جی یہ علی سبیل التجوز ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگرچہ معنوی اعتبار سے ایسے ہی ہے، معنوی اعتبار سے ربح کا فاعل زید ہی ہے، لیکن ظاہری اعتبار چونکہ اس میں ربح فعل ہے اور یہ مسند ہے اور زید اس کا مسند الیہ ہے، تو یہ جو لفظی اسناد ہے مسند اور مسند الیہ ہے یہی حقیقی طور پر سمجھے جاتے ہیں۔ ان حقیقی طور پر لفظی طور پر سے ہٹ کر جب ہم اس کا تعلق کسی اور سے بناتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ علی سبیل المجاز ہو جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں ولو علی سبیل التجوز، اگرچہ وہ کیا ہو؟ حقیقی طور پر ظاہری طور پر تو امتلأ فعل ہے اور الاناء اس کا مسند الیہ ہے، اس کا فاعل ہے، لیکن یہاں پر امتلاء کی نسبت ہم اناء کی طرف نہ کریں بلکہ اناء کی کسی متعلق کی طرف کریں تو ولو علی سبیل التجوز، یہ تجوز کے طریقے پر ہوگا، اور پھر وہ چیز کیا ہے اس کو منصوب، اس کو مقدر کر لیا، تو یوں ہو جائے گا وقع امتلأ شیء منصوب الی الاناء، امتلأ شیء منصوب الی الاناء، یوں ہو جائے گا۔ اب شے کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، اس کو مقدر کیا تو وقع الابہام فیہ، اس میں ابہام واقع ہو گیا، لا جرم، یقینی طور پر میزہ بقولہ، اس کو واضح کیا، ممیز کیا اپنے اس قول ما ان سے، تو لہذا یہ معنوی اعتبار سے کس معنی میں ہو جائے گا؟ فہو بمعنی امتلأ ماء الاناء، تو وہ امتلأ ماء الاناء کے معنی میں ہو جائے گا۔ تو لہذا یہاں پر فالماء فاعل معنن، تو یہ الماء کا جو کلمہ ہے معنوی اعتبار سے یہی فاعل ہے۔ وذالک بعینہ مثل قولک، اور یہ بعینہ اب کس قول کی مثل میں ہے؟ ربح زید تجارتاً، کہ زید نفعمند ہوا تجارت کے اعتبار سے، فإن التجارت، پس بے شک تجارت، تمییز، ایک تمییز ہے، یرفع الابہام، ابہام کو دور کر رہا ہے، عن شیء، ایک ایسی چیز ہے منصوب الی زید جو کہ زید کی طرف منصوب ہے۔ ربح زید، زید نفع من ہوا، اب ظاہر ہے نفع من کس اعتبار سے ہوا؟ اس میں ابہام ہے اس نسبت میں، تو تمییز نے آ کر، تجارت نے آ کر اس ابہام کو دور کر لیا، تو فرماتے ہیں وہو التجارت، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ تجارت ہے۔ فالفاعل فی قصدک هو التجارہ، پس آپ کی قصد اور ارادے میں جو حقیقی فاعل ہے وہ کون ہے؟ وہ تجارت ہی ہے، زید نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ إِسْنَادُ الرِّبْحِ إِلَيْهِ حَقِيقَةً، اگرچہ زید کی طرف اس کا اسناد حقیقتاً ہے، وَإِلَيْهَا، اور ہا ضمیر کا مرجع تجارت ہے، اور تجارت کی طرف مجازن ہے۔ آپ کو بات بتا دی میں نے کہ یہ نحو ہے اور نحو میں لفظی اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا لفظی اعتبار سے ربح فعل ہے، مسند ہے، اور زید اس کا
فاعل ہے، تو حقیقی اسناد کس کی طرف ہے؟ ربحہ کا ہے اور زید کے درمیان میں ہے۔ تجارت کی طرف اسناد یہ حقیقتاً نہیں ہے، علی سبیل المجاز ہے۔ وبہذا يندفع، اور اسی سے دور ہو جاتا ہے وہ اعتراض جو وارد کیا جاتا ہے علی قاعدتہم المشہورہ، ان کے مشہورہ قاعدے کے مطابق۔ مشہور قاعدہ کیا ہے؟ مشہور قاعدہ یہ ہے کہ جی یہ جو تمیز عن النسبت ہوتی ہے، تمیز کی جو دوسری قسم ہے، یہ اس کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ جی اس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فاعل ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ لہذا ان مثالوں میں یہ تو فاعل نہیں ہے، ان مثالوں میں فجرنا الارض عیونا ہے، اسی طریقے پر یہ جو ہے وہ امتلأ الاناء ماء ہے، تو یہ عیونا ماء یہ فاعل تو نہیں ہے، جبکہ تمیز عن النسبت کے بارے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ محول عن الفاعل ہوتا ہے، محول عن الفاعل ہوتا ہے، فاعل ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ تو ہے نہیں فاعل۔ تو اس کا کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ابھی وضاحت دی ہے، اس سے یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ یہ فاعل بننا عام ہے، فاعل بننا عام ہے، چاہے وہ بعینی ہی فی نفسی ہی اسی فعل کا فاعل بنے، یا پھر اس میں تھوڑی تعویل کرنی پڑے، اس لازمی کو متعدی بنائے، متعدی کو لازمی بنائے، تو یہ اس طرح کچھ وضاحت کے ساتھ، کچھ تعویل کے ساتھ، تو فاعل بننا عام ہے، فاعل بننا عام ہے، چاہے وہ بعینی ہی اسی فعل کا ہو یا پھر اس میں کسی طرح کی تعویل کے ساتھ وہ فاعل بنے۔ بہرحال جو قاعدہ ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار ہے کہ جو تمیز عن النسبت ہے وہ حقیقت میں کیا ہوتا ہے؟ فاعل ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ اپنی جگہ پر برقرار ہے، ان مثالوں کی وجہ سے اس میں کوئی خرابی لازم نہیں آئی۔ جی دیکھیں، وہی اب وہ قاعدہ کیا ہے، آگے اس کی وضاحت بھی ذکر کر دی۔ وہی اور وہ قاعدہ یہ ہے ان التمیز عن النسبت، کہ جی یہ جو تمیز عن النسبت ہے اما فاعل فی المعنی او مفعول، یا تو فی المعنی یہ فاعل ہوگا یا پھر کیا ہوگا؟ مفعول ہوگا۔ من ان التمیز فی هذا المثال وامثالہ، اور تمیز اس مثال میں اور اس طرح کی اور مثالوں میں لا فاعل ولا مفعول، نہ تو وہ فاعل ہے نہ ہی وہ مفعول ہے۔ تو اس کا جواب آپ لوگوں کے سامنے آ گیا، فلا تطردوا تلک القاعدہ، لہذا اس قاعدہ پر کسی طرح کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا۔ خلافاً للمازنی والمبرد، آگے اس اختلاف کو ذکر کیا جو اصح سے سمجھ میں آ رہا تھا۔ امام مازنی اور مبرد یہ فرماتے ہیں کہ یہ تمییز کا عامل اگر فعل صریح ہو، یا پھر اس کا عامل اسم فاعل ہو، یا پھر اس کا عامل اسم مفعول ہو، تو یہ عوامل قویہ ہیں، یہ تینوں کیا ہیں؟ ان پر تمییز کی تقدیم ہو سکتی ہے، البتہ اگر وہ صفت مشبہ، اسم تفضیل، مصدر، یا کوئی ایسا کلمہ جس میں فعل والا معنی ہو، جیسے اس کی مثال آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی حسبک درہمن۔ اب حسبک یہ جو ہے وہ مشتق کا صیغہ نہیں ہے، لیکن اس میں فعل والا معنی پایا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو تین صورتیں، فعل ہو، اسم فاعل ہو، اسم مفعول ہو، یہ عوامل قویہ ہیں، ان پر تقدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور عامل ہو تو ان پر تقدیم نہیں ہو سکتی، لضعفها فی العمل، ان کا عمل میں ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ باقی وہ کہاں سے بات کرتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے عرب لوگوں کا ایک شعر تلاش کیا ہے کہ اس شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ تمییز کی تقدیم عامل سے ہوئی ہے۔ وہ شعر کیا ہے دیکھیں، اتہجر سلمی بالفراق حبیبہا وما کاد نفسا بالفراق تطیب۔ اتہجر سلمی، کیا سلمی چھوڑ دے گی فراق کے ساتھ اپنے حبیب کو، وما کاد نفسا، جبکہ حال یہ ہے، شان یہ ہے کہ وہ جو سلمی ہے وہ فراق پر خوش نہیں ہے، وہ جو سلمی ہے وہ جدائی چاہتی نہیں ہے، لیکن کسی مجبوری سے اس کو اپنے محبوب کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اس کی کوئی اپنی مجبوری ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شعر میں یہ جو نفسن ہے، اس شعر میں جو نفسن ہے یہ تمییز ہے، اور اس کا عامل ہے تطیب۔ اس کا عامل کیا ہے؟ تطیب ہے۔ اس شعر کو ذرا اچھی طرح سمجھ لے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو تطیب ہے، ایک قول کے مطابق یہ تطیب ہے اور ایک قول کے مطابق یہ یطیب ہے۔ تطیب ہوگا تو واحد مؤنث کا صیغہ ہوگا، تطیب ہوگا تو واحد
مؤنث کا صیغہ ہوگا، اس میں مؤنث کی ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر لوٹے گی سلمہ کی طرف، اور جو محل استشہاد ہے متمسک جو ہے وہ صرف یہی صورت ہے، وہ صرف یہی صورت ہے کہ تطیب واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہو، ضمیر لوٹ رہی ہو کس کی طرف ہو، سلمہ کی طرف، اور یہ جو ہے نفسن ہے، یہ نفسن اس سے تمییز واقع ہو۔ اب نفسن یہ پہلے آ رہا ہے اور تطیب اس کا عامل بعد میں، بات سمجھ آ گئی؟ ترجمہ دوبارہ دیکھ لو۔ اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا، کیا سلمہ فراق کی حالت میں فراق کے ساتھ اپنے محبوب کو چھوڑ دے گی؟ وما کاد نفسن، جبکہ شان یہ ہے، یہ ضمیر شان ہے قادہ کے اندر، جبکہ شان یہ ہے، حالت یہ ہے کہ وما کاد نفسن بالفراق تطیب، یوں ہو جائے گا وما کاد تطیب بالفراق نفسن، وما کاد تطیب سلمہ، سلمہ کو بھی ساتھ میں ذکر کر دے، وما کاد تطیب سلمہ بالفراق نفسن، جبکہ شان یہ ہے کہ وہ سلمہ خوش نہیں ہے، وہ سلمہ خوش نہیں ہے ازروئی نفس کے، وہ خوش نہیں ہے ازروئی نفس کے، بالفراقی جدائی کے ساتھ۔ تو یہ محلی جو استشہاد ہے، محلی استمساک ہے کہ تمسک ہے کہ یہاں پر تطیبو کے اندر جو ہے یہ تطیبو کی نسبت ہو رہی ہے سلمہ کی طرف، اور نفسن نے اس ابہام کو دور کیا۔ تو یہ تو ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یہ تطیبو نہ ہو بلکہ یطیبو ہو، یہ تطیبو نہ ہو بلکہ کیا ہو، یطیبو ہو۔ اس صورت میں یہ ہوگا کہ یہ جو قادہ ہے، وما کادہ نفسن، قادہ کے اندر جو ضمیر ہے یہ لوٹے حبیب کی طرف، یہ ضمیر شان نہ ہو اس میں۔ ضمیر شان کس کو بولتے ہیں؟ جس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو دوسری صورت یہ ہے کہ قادہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے اور لوٹے کس کی طرف ہو، حبیب کی طرف، یہ جو ہے وہ نسبت ہو رہی قادہ کی حبیب کی طرف، اور نفسن نے اس نسبت کو دور کیا، اور نفسن نے اس نسبت کو دور کیا۔ آگے یطیبو ہو، یطیبو کے اندر ضمیر لوٹے کس کی طرف ہو، حبیب کی طرف، تو یہ یہاں پر ان کا کوئی استدلال نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ نفسن کا عامل قادہ ہے اور وہ پہلے آ رہا ہے۔ دو صورتیں سمجھ آ گئی؟ تو ایک صورت جو ان کا محل استشہاد بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ نفسن تمییز واقع ہے اور اس کا عامل تطیبو ہے جو مؤنث کا صیغہ ہے، اور اس کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو، سلمہ کی طرف، یہ ان کا محل استشہاد ہے، یہاں ان کا استدلال ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی یطیبو ہو، کیا ہو، یطیبو ہو۔ اگر ہم اس کو یطیبو بنائیں تو پھر اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ یہ جو نفسن ہے اس کا تعلق پر یتیب کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ نفس کا تعلق کس سے ہو جائے گا، قادہ کے ساتھ ہوگا۔ قادہ ایک فعل ہے اور اس کی نسبت ہو رہی ہے کس کی طرف ہو، حبیب کی طرف، اس نسبت میں ابہام ہے اور یہ اس کا نفسن نے اس ابہام کو دور کر لیا۔ اس صورت میں کیا ترجمہ ہو جائے گا، اتہجر سلمہ بالفراق حبیبہا، کیا سلمہ اپنے حبیب کو فراق کے ساتھ چھوڑ رہی ہے، وما کاد نفسن، جبکہ اس قریب ہے کہ وہ حبیب نفس کے اعتبار سے، وہ حبیب نفس کے اعتبار سے اس جدائی پر خوش نہیں ہے۔ ایک صورت میں یہ ہے کہ سلمہ الگ ہو رہی ہے، لیکن حال یہ ہے کہ سلمہ خوش نہیں ہے جدائی پر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سلمہ الگ ہو رہی ہے اور جو اس کا حبیب ہے وہ جدائی پر خوش نہیں ہے، اس کو خوشی ہے کہ وہ الگ ہو جائے، وہ اپنے لیے کوئی اور تلاش کر لے گی، لیکن یہ بیچارہ اس میں پھنسا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ خوش نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر یہ دو معنی اس طرح یہ ہو سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں تطیبو ہو تو نفساً اس سے تمیز ہے، یہ ان کا محل استشہاد ہے اور تمسک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا ہو، یہ یطیبو ہو تو یہ ان کا وہ نہیں بن سکتا۔ دیکھو یہاں پر ترجمہ کریں یا بس کریں، چلو کر